کرنی ہے گندم کے حوالے سے. گندم کی جو مختلف بیماریاں ہیں اس موسم میں خاص طور پہ وہ کون کون سی ہیں, ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, اور اگر لگ گئی تو تدارک کیسے ممکن ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر خضر حیات صاحب. آپ ماہر زراعت ہیں اور خاص طور پہ گندم کی پیداوار کے حوالے سے آپ کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے سر آپ کو پروگرام میں. جی تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا, یہ ابھی جو موسم چل رہا ہے, ابھی بھی میں موسم کی صورتحال آپ سننے والوں تک پہنچا رہا تھا. مختلف علاقوں میں ابھی بھی موسم یعنی جو مطلع ہے ابرآلود ہے. مختلف علاقوں میں بارش کا امکان بھی ہے, سردی بھی پڑ رہی ہے, کورا بھی پڑ رہا ہے. گندم کے جو کسان ہیں, گندم جنہوں نے کاشت کی ہوئی ہے اس موسم میں, سب سے پہلے تو بتائیے گا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ موسم گندم کو متاثر نہ کر سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. سب سے پہلے جو ابھی بارشوں کا سلسلہ گزرا ہے یا ابھی مزید ایکسپیکٹڈ ہے بارشیں, تو ان میں جو کنگھی ہوتی ہے ہماری 3 اقسام ہوتی ہیں اس کی, اور اس کا زیادہ تر حملہ ہوتا ہے کنگھی کا. تو اس کے کنٹرول کے لیے جو ہے وہ ہم شروع سے ہی ایک تو جو قوت مدافعت رکھنے والی ورائٹیز ہیں ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. جیسے نئی ورائٹیز ہو گئی اس سال جو اپروو ہوئی ہیں پچھلے سال, تو ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ورائٹیز ہیں جو سسیپٹیبل ہو چکی ہیں وہ بار بار کاشت کرنے کی وجہ سے, جیسے کہ سحر 2006 ہے, شفق ہے, بکھر 2002 ہے. تو یہ بار بار کاشت کرنے کی وجہ سے ان میں ذرا قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور ان میں جو ہے وہ کنگھی کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ جینیٹیکلی جو ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے. پھر وہ ابھی تو مطلب کاشت ہو گئی, اور اب جو طریقہ ہے ہمارے پاس وہ کیمیکل کنٹرول ہی ہے. کیمیکل کنٹرول میں ہم پہلے تو اس کی پہچان کر لینی چاہیے کہ جو کنگھی ہے یہ 3 اس کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم زرد کنگھی یا یلو سٹرائپ رسٹ بولتے ہیں, اور دوسری کو ہم براؤن رسٹ بولتے ہیں یا بھوری کنگھی, اور اس کو لیف رسٹ بھی بولتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے وہ بلیک رسٹ یا سٹیم رسٹ ہے. تو ان کی پہچان یہ ہے کہ کنگھی جتنی کی بھی قسم کی ہے, تینوں قسم کی کنگھی میں جو ہے وہ پاؤڈر نما جو صفوف ہوتا ہے وہ پتوں پہ پہلے تھوڑا شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پورے پتے پر پھیل جاتا ہے اور پورے پودے پر پھیل جاتا ہے. اس کے بعد پودا جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دانے بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پیداوار میں 10 سے 20% تک کمی ہوتی ہے. تو جو زرد کنگھی ہے اس میں متوازی لائنیں بنتی ہیں جو کہ پیرالل لائن جن کو ہم بولتے ہیں, پٹیوں کی شکل میں یہ حملہ آور ہوتی ہے. پتے پہ زیادہ تر اس کا حملہ ہوتا ہے, لیکن باقی جو تنا ہے یا جو سٹا ہے اس پہ بھی حملہ آور ہو جاتی ہے. تو یہ خاص اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی متوازی لائنیں ہوتی ہیں. دوسری جو بھوری کنگھی ہے وہ اس کے دھبے جو ہے صفوفی پاؤڈر جو ہے وہ بے ترتیب پتوں پر پھیلا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایسا ایسا وہ بھی پودے پر پھیل جاتا ہے. جبکہ تیسری جو قسم ہے یہ پہلے تو پنجاب میں یا پاکستان میں زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی, لیکن کچھ علاقوں میں جیسے وادی کاغان یا سندھ کے کچھ علاقوں میں یہ رپورٹ ہو چکی ہے, اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے لیے اس کو خطرہ قرار دیا گیا ہے, جو بلیک سٹیم رسٹ ہے یا تنے کی کنگھی ہے. صحیح. تو جی سر, یہ تو ہوگی کنگھی کی, اور اس کے آپ نے علامات بھی بتا دیں اور اس کا جو بچاؤ ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو گندم کی عمومی بیماریاں ہیں 2-4 جو زیادہ گندم کو متاثر کرتی ہیں. جی اس میں تھوڑا سا کیمیکل کنٹرول رہ گیا ہے. وہ ہم جو آج کل اسپیشلی پروڈکٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپرے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے پروپیکونازول, اور یہ عام طور پر ٹلٹ کے نام سے آتی ہے مارکیٹ میں. اس کے علاوہ ٹیبوکونازول ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور ہے ٹرائی فلاکسی سٹروبن پلس ٹیبوکونازول, یہ نٹیوو کے نام سے آتی ہے. تو جی یہ جو پراپیکونازول ہے ٹلٹ, یہ 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں سپرے کی جا سکتی ہے, اور یہ ٹکڑیوں کی شکل میں اگر کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کیمیکل کا بھی بچت ہو جاتی ہے, وقت کی بچت ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے قوت مدافعت بھی نہیں پیدا ہوتی بیماری میں. صحیح.
اور باقی جو دوسری بیماریاں ان میں کرنال بنٹ ہے، وہ جو ہے چند سٹے حملہ مطلب متاثر ہوتے ہیں اس بیماری سے، اور سٹوں میں بھی پھر چند دانے ہوتے ہیں بیچ میں تھوڑے تھوڑے، اور یہ بھی کوئی مطلب خاص اتنی حملہ آور تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے لیے شروع سے ہی پریکٹس جو ہے آئی پی ایم مربوط طریقہ انسداد جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، جس طرح میں نے بتایا ریزسٹنٹ ورائٹیز اور سیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فنجی سائڈ سیڈ ٹریٹمنٹ۔ یہ بہت ضروری ہے جی، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو سمٹ آتی ہے، یہ بھی جس کو کانگیاری بولتے ہیں، یہ بھی کالے سٹے کر دیتی ہے، اور سٹے جو ہے وہ بلیک پاؤڈر میں چینج ہو جاتے ہیں، ریکس بچ جاتا ہے۔ جو سینٹرل جو سٹے کا سینٹرل ہوتا ہے ڈھانچہ، اس کو ہم ریکس بولتے ہیں، اور اس کی باقی جو سٹا ہے وہ بلیک صفوف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے کہ ریزسٹنٹ ورائٹیز اور سیڈ ٹریٹمنٹ، اور اس کے علاوہ فصلوں کا ہیر پھیر ہے، اور متاثرہ جو فصل کا بیج ہے وہ اگلی فصل میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو موسم ابھی چل رہا ہے، پہلے بھی میرا خیال ہے ہم نے اس پہ بات کی تھی، یہ کورا بھی پڑ رہا ہے، شدید سردی بھی ہے، تو یہ یا ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے، تو یہ گندم کے لیے اچھی ہے، اس کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، یعنی موافق ہوتی ہے، ہونی چاہیے، یا یہ ہم ہمارے کسان مطلب ذہن میں رکھیں کہ یہ موسم ان کی فصل کے لیے، گندم کے لیے متاثر اس کو کر سکتا ہے، نقصان دہ بھی ہے؟ جی، یہ جو بہت زیادہ جو کورا پڑا ہے یا پچھلے دنوں میں جو خاص کر جہاں پہ اریگیشن نہیں ہوئی تھی یا آب پاشی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں تو فصل تھوڑی سٹریس میں آ جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جو کورا ہوتا ہے یہ گندم کے لیے خاص کر بہت مفید ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ابھی سر جو بارشیں ہو رہی ہیں ان میں سمپلی یہ کنگھی کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ کنگھی جو ہے یہ سپلیشز جو بوندا باندی ہوتی ہے یا رم جم جس کو ہم بولتے ہیں ہلکی پھلکی بارش میں، اس کے کنگھی کے پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور یہ ابھی مختلف علاقوں میں ظاہر ہے جو گندم ہے وہ گوب کی حالت میں ہے، دانہ بھی بن رہا ہے، اور ظاہر ہے دانہ جتنا موٹا ہوگا جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بظاہر فصل عام طور پہ کچھ ایسے علاقوں میں ہوتا ہے کہ اچھی لگتی ہے، صحت مند بھی ہوتی ہے، لیکن دانہ اتنا موٹا نہیں ہوتا، تو دانے کو، گندم کے دانے کو خاص طور پہ موٹا کرنے کے لیے، یعنی زیادہ صحت مند بنانے کے لیے کوئی طریقہ ہے، کوئی سائنسی طریقہ ہے، کوئی ایسی کھاد، کوئی سپرے ہے کہ دانہ زیادہ صحت مند بنے؟ جی جی، اس کے لیے یہی ہے کہ جو کھاد ہے وہ پوری کی جائے۔ جو ڈی اے پی کچھ حضرات جو ہے وہ مطلب بجائی کے وقت نہیں افورڈ کر سکتے یا نہیں ڈال سکتے، تو وہ پہلے پانی پہ ڈال لینی چاہیے، اور اگر پہلے پانی پہ بھی نہیں ڈال سکتے تو پھر نائٹروجن اور جو فاسفورس ہے 23 جو نیٹروفاس ہے یہ استعمال کر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ پوٹاش بھی وہ بجائی کے وقت استعمال کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہو تو وہ کھادیں جو ہے وہ ضرور پوری کر لینی چاہیے، اور متوازن کھادیں مطلب تینوں جو پوٹاش ہے، اس کے علاوہ ڈی اے پی ہے اور یوریا ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ متوازن جو ہے مقدار میں یہ پوری کر لینی چاہیے پہلے دوسرے پانی کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ جو ہمارے علاقے ہیں ذرا ریتلے علاقے ہیں، وہاں پہ گندم کو 4 5 5 6 اور شاید کچھ علاقوں میں 7 دفعہ بھی پانی دینا پڑتا ہے۔ یہ ذرا ہمیں ہمارے کسانوں کی رہنمائی کر دیں، کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی آپ آبپاشی کریں اپنے گندم کے کھیت میں تو اس کے ساتھ کھاد دیں؟ جی، یہ جو نائٹروجنی کھاد ہوتی ہے، خاص کر جو یوریا ہے یا گوارا ہے، کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے، اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں سپلٹ ڈوزز میں، یعنی کہ ہر پانی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ڈال دیں تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ ڈالی جائے۔ وہ یا تو پانی زیادہ لگانے کی وجہ سے لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، یا پھر اگر پانی کم ہو تو کچھ لوگ مطلب بارش، ہلکی پھلکی بارش میں وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یوریا کے لیے جو نمی ہے یا وتر ہے یہ اچھا ہونا چاہیے، کم از کم گپ چھٹ یا 1 2 انچ پانی ہونا چاہیے، یا پھر وتر کنڈیشن میں جب ہم کسی اچھا وتر ہو تو پھر اس میں ڈرل کے ذریعے وہ بھی جو ہے ڈال سکتے ہیں۔
बिल्कुल सही। चलें, वो तो बहुत पहले की बात होगी। अभी चूंकि जो गंदम तकरीबन दरमियानी सतह पे है, तो मैं असल में पूछना ये चाह रहा था कि कुछ किसानों का ख्याल होता है कि वो जितनी ज्यादा खादें देंगे उतनी ज्यादा अच्छी पैदावार होगी, या ऐसे होता है कि हमारे किसान काश्तकार खामखा में भी मैं कहूँगा कि कोई जिंक के या इस तरह के कुछ स्प्रे वगैरह शुरू कर देते हैं कि उससे जो गंदम की फसल है ज्यादा सेहतमंद होगी। ये तरीका ठीक है? जी जी, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं मतलब उसको मुतवाज़न अगर शक्ल में हम इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल उनका फ़ायदा होता है, लेकिन उसकी डोज़ का और उसके जो है वो आपस में मिक्सिंग का जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे जिंक है, ये डीएपी के साथ जो है वो बाउंड हो जाती है, तो इसको हम अलहदा रिकमेंड करते हैं, जिंक को अलहदा डालनी चाहिए। और ये जिंक अगर दानेदार है या मतलब सॉलिड फॉर्म में है तो ये तो नीचे ही इस्तेमाल करनी चाहिए। 33% जिंक होता है या 22% वाली, तो 33% जो है वो 6 किलो रिकमेंड करते हैं फी एकड़। और ख़ासकर जो दूसरी फसलें होती हैं तो सब्जियां वगैरह या काटन वगैरह के लिए हम 33% जो है वो 6 किलो रिकमेंड करते हैं और 22% वाली 10 किलो रिकमेंड करते हैं। इसी तरह सल्फ़र है, सल्फ़र जो है वो 1 किलो स्प्रे के लिए रिकमेंड होती है मैक्सिमम, और 3 किलो जो है वो फ्लडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं, पैदावार पे भी अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन थोड़ी उसको मुतवाज़न और कम्बिनेशन का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ इलाकों में जो फसल है गंदम की, वही बात है कि तकरीबन दरमियानी सतह पे है, दूसरा या तीसरा पानी दे रहे हैं किसान। एक दफ़ा फिर अगर रहनुमाई कर दें कि तनासब क्या दें, अभी फी एकड़ तनासब खादों का क्या हो, उसमें यूरिया कितनी हो, नाइट्रोफास कितनी हो, पोटाश कितनी हो या जिंक कितनी हो? जी जी, ये जो एक हम ज़मीन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हल्की ज़मीन होती है, दूसरी दरमियानी ज़मीन होती है और तीसरी ज़रा भारी ज़मीन होती है, क्लेई सॉइल जिसको बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो अच्छी खासी मिकदार में होते हैं। तो हल्की ज़मीन के लिए आमतौर पर आधी बोरी पोटाश, 1 से 1.5 बोरी जो है वो डीएपी और दो बोरी यूरिया या 2.5 बोरी यूरिया तक डाल सकते हैं। तो दरमियानी में भी इसी तरह थोड़ा बहुत जो है वो कम नीचे करके, जो भारी ज़मीन होती है उसमें ज़रा खादें कम इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि जिंक जो है वो तो 6 किलो और 33% जो 6 किलो और 22% वाली जो है 21% वाली जो है वो 10 किलो तक इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा, फंजी साइड के हवाले से दोबारा बताइएगा कि हमारे जो किसान काश्तकार हैं, वही बात है कि ज़ाहिर है अपने तौर पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ फसलों में होती हैं, सिंजी है, कासनी है या बाकी और इस तरह की चौड़े पत्तों वाली और बाकी काफ़ी सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो ज़ाहिर है गंदम के हिस्से की खुराक भी खा जाती हैं। तो ऐसी ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई स्प्रे के बार बार करने की बजाय एक ही दफा अगर किसान करें और वो तकरीबन सारी जड़ी बूटियों के लिए काफी हो, सारों को तल्फ करे, ऐसी कोई दवाई स्प्रे मौजूद है? जी जी, बिल्कुल ऐसी जो है वो काफ़ी सारी वीडिसाइड मौजूद हैं जो दोनों किस्म के पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती हैं, चौड़े पत्ते को भी कंट्रोल करती हैं और बारीक पत्ते को भी कंट्रोल करती हैं। इनमें जो है वो आइसोप्रोटोरॉन है और अफिनिटी है, इसी तरह और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। अटलांटिस है, अटलांटिस में आयोडोसल्फ्यूरान और मीज़ोसल्फ्यूरान, ये 2 केमिकल होते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। लेकिन आजकल एक मैं और इजाफा कर दूं थोड़ा सा, जो ज़िम्मेदार हैं जिनको काफ़ी सारी शिकायत रहती है कि एक चौड़े पत्ते में जड़ी बूटी है लेहली या मटरी, लेहली और मटरी, ये कंट्रोल मुश्किल से होती है। और दूसरी जो है जो नैरो लीव में आती है या बारीक पत्ते में, वो है सिलाई सिटी। सही। तो ये सरमुच्चू घास जिसको बोलते हैं, तो ये जो है कंट्रोल करना मुश्किल है ज़रा। तो इन दोनों के लिए भी केमिकल मौजूद हैं। इसमें जो जिन खेतों में लेहली का मसला है वो उसमें ये ट्राइबेनुरान और कारफेंट्राजोन, ये 2 केमिकल हैं। इसको ये मार्केट में मौजूद हैं, की चैन के नाम से भी हैं और काईबेन के नाम से भी हैं। तो असल ज़हर इसमें जो है वो कारफेंट्राजोन और ट्राइबेनुरान होता है।
تو اس کو اگر سپرے کر لیں تو یہ لیلی اور مٹری کا اچھا کنٹرول ملتا ہے. اور صرف اگر سلائی سٹی جو ہے وہ اس کو مسئلہ آ رہا ہے سلائی سٹی کا، تو عام جو باریک پتے والی سپرے ہے اس میں اگر میٹری بیوزن جو آلوؤں پہ عام طور پر سپرے کی جاتی ہے، جو اس کا اگر 50 گرام سے لے کر 80 گرام تک اگر استعمال کر لیا جائے، اگر دوسرے کسی میں مکس کرنی ہے تو 40 سے 50 گرام مکس کر لیں، اور اگر اکیلی کرنی ہے تو 80 گرام تک جو ہے وہ سپرے کر کے تو سلائی سٹی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشاتی رابطے پر زرخیز پاکستان. اور زرخیز پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں گندم کی فصل کی دیکھ بھال، اس کی مختلف بیماریوں اور ان کے تدارک کے حوالے سے. ڈاکٹر خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر زراعت ہیں، محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ آپ منسلک ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمیں بہت سے سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں. عالمگیر صاحب رحمت پور میں ہمیں سن رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ گندم پانی دینے کے بعد زمین پر بیٹھ جاتی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں. اور حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری زمین بھی نارمل ہے، یعنی اچھی زمین ہے. جی جی، اس میں خاص کر جو بارشیں جہاں پہ زیادہ آتی ہیں یا پہلے پانی لگا ہوتا ہے اور پھر اوپر سے بارش آ جاتی ہے اور نائٹروجن بھی ڈال دیتے ہیں، خاص کر جو نائٹروجنی کھادیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، یا اس میں تھوڑا سا آرگینک میٹر زیادہ ہو جاتا ہے جس میں فارم یارڈ مینیور جو ہے وہ زیادہ ڈال جاتا ہے، تو اس میں پھر فصل جو ہے وہ تھوڑی سکولنٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ نرم ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے، ہوا وغیرہ چلنے سے گر جاتی ہے. تو اس کے لیے پوٹاش کا استعمال کر لیں. تقریباً اب بھی جو ہے پہلے دوسرے پانی کے ساتھ اگر پوٹاش اور زنک وغیرہ اور سلفر وغیرہ کا استعمال کریں تو تنا جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، یہ فیض محمد نے ٹیلی فون کیا ہے شوجہ آباد ملتان سے. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ سپرے دینے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے، یعنی پانی لگا کے آبپاشی کر کے کچھ دنوں بعد سپرے کیا جائے یا آبپاشی سے پہلے سپرے کرنا چاہیے؟ یہ گندم کی بات کر رہے ہیں؟ گندم کی. جی جی، گندم کی جڑی بوٹیوں کے لیے تو ہم جو ہے وہ سب پانی لگانے کے بعد وتر حالت میں ہی ریکمینڈ کرتے ہیں، زیادہ 99%. صحیح. تو کچھ پروڈکٹ ہیں جو کم وتر پہ بھی وہ اثر کرتے ہیں، اور مثلا جس طرح جنگلی جئی ہے یہ کم وتر پہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. اس طرح ایک آئسو پروٹوران ہے، یہ بھی کم وتر پہ اثر کر جاتی ہے. کچھ ویڈی سائڈ ہیں جو کم وتر پہ اثر کر جاتی ہیں، لیکن زیادہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے تر وتر حالت ہونا چاہیے، یعنی کہ کھیت میں اچھا خاصا وتر ہونا چاہیے اور موسم جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، یعنی کہ دھوپ کی حالت میں کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، یعنی سپرے وغیرہ کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کھیت میں وتر کافی بہتر مقدار میں موجود ہو تو سپرے کا جو اثر ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا. جی جی، پہلا پانی لگتا ہے کم از کم 25 دن بعد تقریباً، اور جو رائس کی منجی کی واٹی کی فصل ہے اس کو لگتا ہے 35 سے 40 دن بعد. تو 10 دن کے بعد تقریباً 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں وتر آنے میں. تو اس طرح پہلا جو سپرے ہے وہ 35 سے 50 دن کے بعد جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور ہمیں ٹیلی فون کیا ہے لیا چوبارہ سے عطا اللہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری جو گندم ہے اس کے جو نیچے تنا ہے، تنے کے ساتھ والے جو پتے ہوتے ہیں ان میں وہ تھوڑے تھوڑے کالے ہو رہے ہیں، تو یہ اس کا کیسے تدارک ممکن ہے اور اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ عام طور پہ تو تیلے کی وجہ سے ہوتے ہیں کالے، لیکن کچھ پھپھندی جو ہے وہ بھی اس کو ہم بلیک مولڈ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کالے ہو جاتے ہیں. تو یہ غور کر لیں کہ وہ تیلا ہے یا خالی پھپھندی ہے. صحیح. تو تیلے کے لیے تو سر ہم سپرے نہیں ریکمینڈ کرتے، لیکن پھپھندی کے لیے کوئی بھی فنجی سائڈ جو ہے وہ سپرے کر لیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی سوال بھی ہے، یہ کچھ دنوں سے ہمارے سننے والے، بلکہ ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں بھی کر رہے ہوتے تھے تو ہمارے کافی سارے سننے والوں کا یہ مسئلہ تھا، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں جو زمین ہے وہ بہت زیادہ اچھی زرخیز نہیں ہے، تھوڑی کلاٹی زمینیں ہیں. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جی یہ جو ہلکی پھلکی بارشیں آ رہی ہیں تو گندم پیلی ہو رہی ہے، تو یہ پلاہٹ پانی کی کمی کی وجہ سے ہے، زیادتی کی وجہ سے ہے، یا خوراک کی کمی کی وجہ سے ہے؟ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
जी जी, जहाँ पे पीली होती है वहाँ पे गवारा का अगर कोई पैचेस में भी पीली हो जाती है या ओवरऑल भी पीली हो जाती है तो वो यूरिया नाइट्रोजन या गवारा देने से वो ठीक हो जाती है तकरीबन। या और हम नाइट्रोफास वगैरह जो है वो भी इस्तेमाल करके तो उसको बेहतर हालत में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे जो हमने बात की उसको अगर हम सम अप करें, उसका नतीजा निकालें, बहसीत माहिर क्या कहेंगे जो हमारे गंदम के काश्तकार हैं, दो तीन ऐसे नुकात, ऐसे पॉइंट्स के जिनका खास तौर पे अगर वो ख्याल रखें तो आखिरी नतीजे में उनकी जो फी एकड़ गंदम की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जी बिल्कुल, इस मरहले में तो मैं खसूसी तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ख़ासकर हमला है वो कुंगी का भी देखा गया है, कुछ इलाकों में हमने नोट किया है। तो बारिशें की वजह से इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और अगर तो बारिश नहीं होती और सूरज निकलता है अच्छी तरह धूप वगैरह, तो फिर तो इतनी ज़्यादा ये फैलने में इसको मतलब काफ़ी टाइम लगता है और इतनी जल्दी नहीं फैलती। लेकिन जो बारिशों का मौसम है खासकर हल्की फुल्की बारिश में, तो इसके लिए जो खास ख्याल रखें कुंगी के हमले का, और खाद वगैरह जो है वो अपनी फसल की पूरी कर लें, क्योंकि पानी जो है बाज़ दफ़ा दो पानी से ही वो फसल पक कर तैयार हो जाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी लगते हैं वो भी मतलब जितनी पहले जल्दी खाद मुकम्मल कर लें तो वो बेहतर है। उसके साथ सल्फ़र का 1 से 3 किलो जो है अगर स्प्रे करना है तो 1 किलो, फ्लड करनी है तो 3 किलोग्राम 80% सल्फ़र जो है वो भी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे तना जो है मजबूत होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है बीमारी के ख़िलाफ़ खासकर, और ये न्यूट्रेंट भी है और एज ए फंजीसाइड भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवालात ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक और सवाल है साबिर हुसैन और वकास टोबा कल्लू वाला फोर्ट अब्बास बहावल नगर में हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम इसको रोजाना सुनते हैं। हमें ये बताएं कि गंदम का रंग पीला पड़ गया है, क्या करें हम? वही पिलाहट का ज्यादा मसला है, ये शायद आप बेहतर बता सकते हैं, ये पानी की खुराक की कमी की वजह से है या पानी की ज्यादती की वजह से भी हो सकता है? जी जी, ये पिलाहट असल में ना काफ़ी